أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم۔ سورہ الدخان آیت نمبر 58 اور 59 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس سے ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی انتظار کرو، إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، یہ بھی منتظر ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کتاب انقلاب ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب شفا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس قرآن کو اس کی صحیح ترتیب کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ سمجھ کر پڑھے۔ اس میں جو گائیڈ لائن دی گئی ہے انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، اس گائیڈ لائن کو فالو کرے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ اسے کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اگر قرآن کی دعوت کو انسان چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، قرآنی گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرتا، قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں نہیں آتا، تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں ہلاکت کے لیے تیار تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے آئیں۔ اسلام تو، قرآن تو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے، لیکن انسان خود اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے جو ہے روشن ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ کس لیے نازل کی گئی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اہل عقل جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر ہم اس کتاب انقلاب سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، بے سمجھے بوجھے پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کے الفاظ کو گھول کر پیتے رہتے ہیں اور اس کو ایسے پڑھ دیتے ہیں جیسے ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری مثال اس مریض کی سی ہے جو ڈاکٹر سے نسخہ تو لیتا ہے لیکن نسخے کو استعمال نہیں کرتا، اسے پڑھتا چلا جاتا ہے، بار بار پڑھتا رہتا ہے۔ اس میں جو گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ تمہیں یہ دوائی صبح کھانی ہے، یہ شام کھانی ہے، یہ دوپہر کھانی ہے، اس کو فالو نہیں کرتا، تو اللہ بھی ہمیں ایسے ہی گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک گائیڈ لائن ہے، ایک نسخہ شفا ہے، نسخہ ہدایت ہے۔ آئیے ہم اس کتاب انقلاب کو سمجھ کر پڑھنے کا عہد کریں، اس پر عمل کرنے کا عہد کریں، اس کی انسانیت کے سامنے دعوت دینے کا عہد کریں، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کا عہد کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں قیامت کے روز جنت کے باغوں میں داخل کرے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔